अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ नई किस्त लेकर। उम्मीद करूँगी कि ये किस्त भी आप लोगों को अच्छी लगे बुरी लगे, प्लीज़ प्लीज़ अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। कमेंट्स में जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, अभी भी लास्ट एपिसोड पे जो कमेंट्स आए हैं वो मैंने पढ़े हैं। वही बात है, पहले इसको मैं रिकॉर्ड करूँगी, अपलोडिंग पे लगाऊंगी, साथ ही जो है वो कमेंट्स पढ़ूंगी और रिप्लाई भी करूँगी, ठीक है। इसके अलावा प्लीज़ प्लीज़ जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। और कमेंट का तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ कमेंट किया करें, लाइक भी लाजमी किया करें। उससे जाहिर सी बात है मुझे फ़ायदा होता है, आपकी वीडियो की रीच जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी और मैं मज़ीद अच्छा और जल्दी जल्दी लिख कर आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगी, ठीक है। अब मेरे ख्याल से हमें मेरे एक और बात याद आ गई है मुझे। खैर, आप लोग प्लीज़ इस नावल को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये चैनल जो है, नावल वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचे और वो भी अगर पढ़ना चाहें तो ज़रा सी बात है, पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए अपलोड कर रही हूँ मैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग शेयर कर दिया करें, अपने एंड का काम कर दें, बाकी उनकी मर्ज़ी, ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल से हमें मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और अब हम अपनी एपिसोड की तरफ चलते हैं। हर सितम बेमिसाल किस्त नंबर 23। वो फूटते ही इस ऊंची बुलंदोबाला खड़ी सफ़ेद इमारत से एक सफ़ेद लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी निकली थी। ड्राइविंग सीट पर वो खासा उकताया हुआ बैठा नजर आ रहा था। ऑफ वाइट स्वेटर और कैमल रंग की जीन्स पर ब्लैक रंग का कोट सिरदन किए, चेहरे पर संजीदगी, नाराजगी और उकताहट के मिले जुले तासुरात लिए वो बिना साथ बैठे वजूद पर तवज्जो दिए ऊंचे नीचे रस्तों पर नहायत एहतियात से गाड़ी चला रहा था। हर तरफ छाए कहर और धुंध के पेश नज़र बहुत सुस्त रवि से गाड़ी आगे बढ़ रही थी, जो कि इसकी झुंझलाहट में मजीद इजाफा कर रही थी। बेतासुर सी एक नज़र स्याह गर्म शॉल में लिपटी इस वजूद पर डालकर इर्तिजा ने फिर से नजरें सामने टिका दी थी और जारिया वो आंखों पर चश्मा दुरुस्त करती गाड़ी से बाहर भागते दौड़ते मनाजर इस तरह देख रही थी जैसे इनसे दिलचस्प दुनिया में और कुछ भी नहीं। इर्तिजा ने हमदार रास्तों से नीचे आने तक का इंतज़ार किया था बस। अपने प्लान की कामयाबी पर तुम्हें खुश तो बहुत अपने प्लान की कामयाबी पर तुम्हें कुछ तो खुश नज़र आना चाहिए था। जाने कितने ही देर से जहन से खलबली मचाता ये सवाल बिल आखिर फिजा में गूंज उठा था। कल रात जब जावियान लाला से जारिया की लॉन में मौजूदगी का इल्म हुआ तो उसने जारिया से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसके मुंह पर नो लिफ्ट का बोर्ड देख उसने भी बात दफा ही कर दी थी। जब वो खुद बात नहीं कर रही थी तो भला इर्तिजा को क्या ज़रूरत थी खामखा इस लड़की को सर चढ़ाने की। लेकिन कल रात जो ज़ारा के साथ इसकी मुलाकात हुई थी उसने इर्तिजा के दिलो दिमाग पर अजीब बेजारियत पैदा कर दी थी। क्या ज़ारा जैसी लड़की इसकी आइडियल थी? ये सवाल दिमाग बार बार कर रहा था, जिसे वो सर झटकता नज़रअंदाज कर रहा था। वो कल रात से ही खासा उकताया हुआ था। ज़ारा को लेकर अपने एहसास वो इस वक्त समझ नहीं पा रहा था। हाँ, मगर ज़ारा से उसे उकताहट सी होने लगी थी। क्या वाकई ही वो मोहब्बत थी या फिर महज अजनबियत की वजह से अट्रैक्शन सी थी? अब जब वो उसे समझ रहा था, बेजार हो रहा था, जब वो उसे जानने लगा था तो उसके एहसास बदल रहे थे। वो दोनों एक हफ्ते के लिए अफरीदी विला से निकाल दिए गए थे। दादी का कहना था कि गांव नहीं भी जाना तो एक हफ्ते के लिए घर आने का सोचना भी मत। मजाक था लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। वो दोनों जानते थे कि ज़मीना खातून के खुश मिजाज लहजे के पीछे संजीदगी भी छुपी हुई थी। जारिया ने अपनी तन्हाई में मुखल होने पर इर्तिजा को एक नागवार निगाह से नवाजा और वापिस चेहरा मोड़े खिड़की से बाहर देखने लगी। इर्तिजा अफरीदी से खुद का यूं नज़रअंदाज होना कहाँ बर्दाश्त हुआ था। इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दरवाजे पर लगे बहुत से बटनों में से एक दबा दिया। ठंडी हवा के थपेड़े पड़ने पर उसके होंठों से बेसाख्ता अब कपाती सांस बरामद हुई थी।
زاریہ نے فوراً سے پہلے شیشہ واپس چڑھایا تھا، لیکن ارتضیٰ افریدی کو منہ اب بھی نہیں لگایا تھا۔ زاریہ، یہ کیا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے مجھے متوجہ کرنے کا؟ اس نے دانت پر دانت جمائے پکارا تھا۔ آواز میں واضح تنبیہ شامل تھی۔ زاریہ نے بے بسی سے نچلا ہونٹ کچلا تھا۔ چاہتا کیا تھا یہ آدمی؟ اب جب وہ خود سے منہ نہیں لگانا چاہتی تھی تو یہ شخص اسے چھیڑنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اسے بے ساختہ کچھ دیر پہلے ہو چکی اپنی اور زمینہ خاتون کی گفتگو یاد آئی تھی۔ یہ باتیں تمہاری ماں کی کرنے والی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری ہی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے جو اسے اتنا بے حس بنا چکی ہے۔ انہوں نے اسے فجر کی نماز کے بعد ہی اپنے پاس بلا لیا تھا اور گاؤں میں اپنی ذمہ داریاں سے سونپنے کے بعد اس کی ماں پلس نانی کی ذمہ داری خود سنبھال لی تھی۔ زاریہ نہیں جانتی تھی کہ گفتگو کس طرف جا رہی ہے، اس لیے وہ خاموش تھی۔ پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو، تمہارے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ ضروری کون ہے؟ زمینہ خاتون اسے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں اور زاریہ نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں کردار نبھاتے سب لوگوں کو سوچ لیا تھا۔ کیا اس کی خود غرض ماں، بلکہ اس کی بہن کی ماں، اس کی بہن؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ منہ بولا بھائی۔ آخری دفعہ گفتگو کب ہوئی تھی اس سے یہ بھی یاد نہیں تھا۔ نانی ضروری تھی، آئلین اور آئلہ بھی۔ ارتضیٰ، ایک استہزائیہ مسکان اس کے ہونٹوں پر چھپ دکھلائی تھی۔ نانی جان آپ، وہ مسکرا کر کہتے ان کی گود میں سر رکھ چکی تھی۔ یہ بے تکلفی بھی اس کی طرف سے نہیں تھی۔ زمینہ خاتون نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ چلائے تھے۔ غلط جواب، پھر سے سوچو۔ زاریہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ ارتضیٰ، کیا یہ جواب چاہیے تھا انہیں؟ وہ اب بھی اسے مسکراتے نظروں سے دیکھتی اس کی جانب سے جواب کی منتظر تھی، پھر جیسے خود ہی بول پڑی۔ تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری زاریہ آفریدی ہونی چاہیے۔ ہاں، اس کے بعد ارتضیٰ اور پھر کوئی دوسرا، تیسرا۔ اب میری بات دھیان سے سنو، تمہیں کسی کے لیے خود کو، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے لیے، اپنے رشتوں کے لیے اسٹینڈ لینا سیکھو۔ یہ تمہاری زندگی ہے اور اسے تم نے گزارنا ہے۔ کوئی تمہارے حصے کے نہ دکھ جھیلے گا نہ ہنسی ہی ہنسے گا۔ تم زاریہ اپنے آنسوں کے بھی خود ذمہ دار ہو، مسکراہٹ کی بھی۔ نہ ارتضیٰ نہ کوئی اور۔ دوسروں کو اپنی زندگی کا اختیار دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تم صرف وہ کرو جس سے زاریہ خوش ہوتی ہے۔ کیا اپنی نانی کے لیے تم اتنا کر سکتی ہو؟ زمینہ خاتون کی ان باتوں نے واضح کر دیا تھا کہ انجان بنتے ہوئے وہ اس سے اتنی بھی انجان نہ تھی۔ اس نے ان کی گود میں رکھا سر زور زور سے اس بات میں ہلایا تھا، حالانکہ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ یہ کس طرح کر سکتی ہے۔ آج تک نہیں کیا تھا اور وہ نہیں جانتی تھی کہ آئندہ بھی وہ کس طرح کر سکتی ہے۔ کچھ دیر پہلے کی زاریہ کو نہیں پتا تھا، لیکن اس وقت کے زاریہ کو جیسے کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ غیر آگاہی سے خود شناسی کا سفر اس نے بہت جلد طے کیا تھا۔ گاڑی روکے۔ چشمے کے پیچھے کالی آنکھوں میں سختی تھی جو پہلے وہاں نہیں پائی جاتی تھی۔ سوری۔ ارتضیٰ کو اس کے لہجے پر اور اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ I said stop the car۔ اس کی آواز بلند ہوئی تھی لیکن اتنی مضبوط نہیں تھی۔ And why would I do that؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ زاریہ بی بی کی خوش فہمی بہت بڑی تھی اگر وہ یہ سوچتی تھی کہ ارتضیٰ آفریدی اس کے کہے مطابق کرنے والا تھا، کیونکہ میں آپ کی خوش فہمیوں کو ایک دفعہ ختم کر دینا چاہتی ہوں، اس لیے گاڑی روکیں۔ گاڑی کی محدود فضا میں اس کا قہقہا گونجا تھا، یعنی ان دونوں میں سے اصل خوش فہم وہ تھا۔ واہ، یہ ارتضیٰ کے لیے کافی نئی بات تھی۔ میک می، اس نے چیلنج کیا تھا اور زاریہ نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسی کوئی حرکت کرے گی، لیکن اس کی استہزائیہ ہنسی اور فضول الزامات نے اس کا فائٹ اور فلائٹ رسپانس ایکٹیویٹ کر دیا تھا۔
اس صورتحال سے فلائٹ ممکن نہیں تھی، اس لیے اس نے فائٹ کا آپشن چنا اور ارتضا کے قریب ہو کر اسٹیئرنگ گھما دیے۔ زاریہ واٹا، اس نے چلاتے ہوئے گاڑی سنبھالی تھی اور پھر سڑک کے کنارے کرتے ہوئے روک دی تھی۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ وہ اس کی طرف پلٹا تھا اور پھٹ پڑا تھا۔ زاریہ نے جواب میں کندھے اچکا دیے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ گاڑی روکے اور آپ نے کہا تھا میک می، آئی جسٹ ڈڈ دیٹ۔ واو، بے ساختہ ہی اس کے ہونٹوں سے نکلا تھا۔ اس نے کب دیکھی تھی یہ دو بدو جواب دیتی ہوئی زاریہ؟ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اٹ میکس سینس، ارتضا نے جیسے بات کی تہہ تک پہنچتے سر ہلایا۔ زاریہ نے الجھ کر اسے دیکھا اور ارتضا شاندار مسکراہٹ مسکرایا تھا۔ جب تم نے دیکھا کہ تمہارا معصومیت والا ایکٹ مجھ پر نہیں چلا تو تم نے کریکٹر ہی بدل دیا۔ Now that I can appreciate۔ اس نے واقعی متاثر ہو کر سر ہلایا تھا۔ زاریہ کے گلابی ہونٹ بے یقینی سے کھلے تھے اور ارتضا کی توجہ سمیٹ گئے۔ ارتضا دیکھیے، ہم بے شک ایک ہفتے کے لیے افریدی ولا سے نکال دیے گئے ہیں، لیکن آپ کو ہوا میں محل تعمیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اس کے ہونٹوں سے ابھی یہی الفاظ ادا ہوئے تھے؟ زاریہ نے دایاں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھا تھا۔ وہ کب سے اتنی منہ پھٹ ہو گئی تھی یا پھر یہ محض نانی کا سونپا گیا حوصلہ تھا؟ وجہ ارتضا کی گھورتی ہوئی نگاہیں تھی۔ کیا وہ ہمیشہ ایسے ہی ذہین طنز کیا کرتے تھے یا وہ صرف اس کے لیے محسوس کر دیے گئے تھے؟ واٹس یور پوائنٹ؟ اس کا دماغ درست کام نہیں کر رہا تھا، ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ اسے زاریہ اور اس کے خوبصورت گلابی ہونٹ اپنی طرف متوجہ کرتے۔ کیسے زاریہ اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی یا وہ پاگل ہونے والا تھا؟ مائی پوائنٹ از کہ ہم جہاں جا رہے ہیں میری وجہ سے نہیں جا رہے۔ میں نے نہ ممانی جان سے کچھ کہا تھا اور نہ ہی نانی جان سے۔ آپ کو یہ غلط فہمی کیوں ہوئی میں نہیں جانتی، اور اب یہ خوش فہمی بھی کہ میں یہ سب آپ کی توجہ کے لیے کر رہی ہوں۔ نہیں ارتضا، آئی ہیو بیٹر تھنگس ٹو ڈو۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ ان دو جملوں نے جیسے اس کے سینے پر دھرا اندیکھا بوجھ ہٹا دیا تھا۔ وہ خود کو بالکل ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ یہ اتنا مشکل نہیں تھا۔ وہ حد سے پہلے اپنے حق میں کیوں نہیں بولی تھی؟ یہ عمل تو نہایت نشاط انگیز تھا۔ لائک واٹ؟ اس کا انداز اب بھی مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ اگر زاریہ سچ کہہ رہی تھی تو ارتضا افریدی پر تف تھی جو اسے بن مانگی توجہ دے رہا تھا اور مزید بھی دینا چاہتا تھا۔ میری ڈگری، اور وہ اس سوال کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے گڑبڑا کر جو منہ میں آیا کہتی گئی۔ کوکنگ؟ آئی لائک ٹو کوک، اور آئلین اور آئلہ اور نانی جان اور گاؤں بھی۔ نانی جان نے مجھے بہت سے کام سونپے ہیں۔ وہ خاموش ہوئی تھی اور اس کی معصومیت سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ارتضا نے ایک اور کہا لگایا تھا۔ یہ استہزائیہ نہیں تھا، وہ اس چھوٹی سی لڑکی سے محظوظ ہوا تھا۔ یہ لڑکی شاید اتنی بری نہیں تھی، شاید ہاں یا پھر نہیں۔ زارا اس کا نام، اس کا خیال اس کے ذہن دل میں کہیں بھی نہیں تھا اس وقت۔ کیا وجہ تھی؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ سب کام واقعی مجھ سے بہتر ہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا اور زاریہ کو اس کی سچی مسکراہٹ جانے کیوں پیاری لگی تھی۔ اب وہ اس کے ہونٹوں کو دیکھ رہی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے ارتضا نے ہونٹ سمیٹے تھے۔ رائٹ، تم اپنا کام دیکھنا، میں اپنے دیکھوں گا، اور ایک ہفتہ یہ گزر جائے گا۔ اس نے چٹکی بجائی تھی اور زاریہ نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ Why would I doubt that؟ Of course ہم آج جا کر اپنے اپنے کام ہی کریں گے، اور بھلا کیا کرنا تھا؟ وہ بڑبڑاتا ہوا سیدھا ہوا تھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی، پہلے اس کے ناپسندیدہ کام اس سے کروائے جانے پر۔ اس کا موڈ خراب تھا اور اب اسے اپنا خراب موڈ واپس چاہیے تھا۔ زاریہ کب سے اس کے موڈ سوئنگز ڈیسائیڈ کرنے لگی تھی۔ یہ لڑکی اسے افیکٹ کر رہی تھی، اور ارتضا افریدی کو یہ بات نہ تو ابھی سمجھ آ رہی تھی اور نہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ سرد موسم یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس دفعہ کی پڑنے والی خشک سردی تو گویا ہڈیوں تک کو کڑانے کا ہنر رکھتی تھی۔ دھند آج بھی ویسی ہی تھی، سرد دھوئیں اور بادلوں نے آج بھی
جیسے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ایسے افریدی ولا اور اس کے برابر موجود وہ سفید رنگ میں ڈوبی نیکسی بھی اسی سرد موسم کی لپیٹ میں تھے۔ سرد گھاس کھیلا اور نم سا تھا، اور اگر اسی لان کے وسط میں کھڑے ہو کر سر کو قدرے اونچا کر کے دونوں طرف دیکھیں تو وہ دونوں نظر آ رہے تھے۔ عامر افریدی جو کہ نیکسی کی دوسری منزل پر بنے اپنے روم کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، جبکہ نظریں پرسوچ انداز میں ہر سو پھیلے دھوئیں پر مرکوز تھی۔ دفعتاً اس کی نظریں اس کے وجود پر جا ٹھہری تھیں، جو کہ خود بھی اس وقت ولا کی دوسری منزل پر بنے اپنے روم کی کھڑکی کھولے کھڑی تھی۔ وہ آئلہ افریدی تھی، سرد مگر تازہ ہوا میں لمبی گہری سانس لیتی۔ اس کی نظر ابھی تک عامر افریدی پر نہیں پڑی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جانے آئلہ کو کیوں ایک دم ہی گھبراہٹ ہونے لگی، دل جانے کیوں اتنا تیز دھڑکنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بے اختیار وہ اپنے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گرین اور ریڈ کلر کے خوبصورت ہلکے ایمبرائڈرڈ ریڈ گرم مرینے کے سوٹ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ عام سے سادے حلیے میں بھی وہ جانے کتنوں کو پاگل کر دینے کا ہنر رکھتی تھی۔ براؤن ارتزا افریدی کے بالوں جیسے خوبصورت سلکی لمبے بال، آدھے کیچے میں اور باقی کے کھلے، کچھ دونوں کندھوں پر اور کچھ کمر پر آبشار کے مانند بکھرے ہوئے تھے۔ یوں ہی سرخ پڑتے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھپتھپاتے وہ دیوار گیر کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ پردے ہٹا کر کھڑکی کا پٹ کھولا تو جہاں باہر کا منظر پوری شان سے نظروں کے سامنے آ ٹھہرا تھا، وہیں سرد خشک ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ آگ کو گرے بال ہوا کی دوش پر لہرانے لگے تھے، سرخ پڑتے گال مزید سرخ پڑے تھے۔ ویسے تو اسے آج خوش ہونا چاہیے تھا۔ آئلین کی واپسی اس گھر میں آمد کا فیصلہ جب صبح مہین بیگم نے ان کے ناشتے کے دوران سنایا، اسپاٹ تاثرات حیرت اور حیرت بے پناہ خوشی میں فوراً سے پہلے بدلی تھی۔ زاہریہ اور ارتزا صبح سویرے ہی گاؤں کے لیے نکل چکے تھے۔ زہرا عادتاً لیٹ اٹھتی تھی، اس لیے اس کے علاوہ باقی سب ہی مہین بیگم کے منہ سے آئلین کی واپسی اور عامر کی شرائط کا ذکر سن چکے تھے، لیکن سبھی پرسکون تھے، کیونکہ عامر کی اپنی بہن کی سیکیورٹی کے لیے ہر شرط کو قبول کرنے کے لیے ہر کوئی دل و جان سے تیار تھا۔ خوشی کا یہی عالم زبیان افریدی کا بھی تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ خود کو آئلین پر وار دیتا، اپنا فنا تک کر لیتا، ایک صرف آئلین کو واپس اپنی زندگی میں لانے کے لیے۔ اور بالآخر اس کی دعا قبول ہو چکی تھی اور وہ پھر سے اس کی زندگی آباد کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ اس بات پر وہ جتنا خوش ہوتا اتنا کم تھا۔ آئلہ بھی اپنے لالا کے خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھ بے حد خوش تھی، اور اب گلٹ تو مزید بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ بس اب آئلین سے مل کر کل غصے میں کہی گئی اپنی تمام باتوں کے لیے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ سب خوش تھے اور ناشتے کے بعد ان سب کا نیکسی جانے کا ارادہ تھا، تاکہ آئلین کو اس کی اصل جگہ سونپ دی جائے۔ سلمیٰ بیگم نے بے ساختہ زمینہ خاتون کو مسکراتی نظروں سے دیکھتے جیسے ان کی پیشگوئی کے پورا ہو جانے کی داد دی تھی۔ التمش افریدی اور الہان دونوں ہی وہاں موجود تھے، اور دونوں ہی زبیان افریدی کے لیے بے انتہا خوش بھی تھے۔ پھر سب جیسے ہی ناشتے سے فارغ ہوئے تو پورے اہتمام اور پرتکلف انداز میں وہ سب نیکسی کی جانب چل دیے۔ اس کا بھی بہت دل تھا، مگر عامر افریدی کی وجہ سے وہ یہاں کھڑی بور ہو رہی تھی۔ عامر اگر یہاں آج نہ ہوتا تو آئلہ خود جا کر اپنی پیاری سی اور معصوم بھابھی کو لے کر آتی، مگر عامر کے منہ لگنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے آئلین جب یہاں آئے گی اس سے بات کرنے کا سوچ کر قدرے مطمئن ہوتی اپنے روم میں چلی آئی تھی۔ لیکن روم میں آنے کے کچھ دیر کے بعد ہی عجیب گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی، جس کے نتیجے میں وہ یہاں کھڑکی کا پٹ کھولے کھڑے باہر دیکھنے لگی کہ دفعتاً اس کی نظریں اس سے ٹکرائی تھیں، جو کہ جانے کب سے اسے ہی گھوری جا رہا تھا۔ بلیک گرم شلوار سوٹ پہنے، بلیک ہی شال گردن میں ڈالے، بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے ہی گھور رہا تھا۔ انیکسی اور ولا کے درمیان چونکہ اتنا زیادہ فاصلہ نہیں تھا، اس لیے آئلہ نے اس کے ہاتھ میں موجود دبا وہ سگریٹ کا ننھا ٹکڑا دیکھتے نخوت سے نظریں پھیر لی۔ یقیناً وہ اپنی بالکنی میں اپنا شغف پورا کرنے آیا تھا۔ دوسری جانب عامر افریدی نے نہایت سنجیدگی سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا تھا، جو کہ اب اس سے نظر چار ہونے پر وہاں سے غائب ہونے کے چکروں میں تھی۔
اس سے پہلے کہ آئلہ واپس اپنے روم میں گم ہوتی، اس نے ہاتھ کی انگلیوں کی وی بناتے پہلے اپنے اور پھر دانستہ طور پر خود کو دیکھتی آئلہ کی آنکھوں کے سامنے کیا تھا۔ آئیز آن یو کا پیغام تھا۔ آئلہ نے جانے کس احساس کے تحت اسے ایک نظر دیکھنا چاہا، لیکن مقابل کی اس حرکت پر آئلہ کے چھوٹے سے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ کیا کیا تھا عامر نے؟ وہ تو اس سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتا تھا کہ جا کے اشاروں کراؤں میں بات کرنا۔ پھر کھڑکی کے پٹ بند کرتے اس کے ہاتھ ساکت ہوئے۔ آئلین واپسی کے لیے مان گئی ہے، لیکن عامر کی کچھ شرائط ہیں۔ مہین بیگم کی آواز کانوں میں گونجنے لگی تو ساتھ ہی آئلہ کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ عامر کی شرائط؟ کیا شرائط ہو سکتی تھی عامر آفریدی کی؟ شرط کی آئلہ کے وجود پر اس کی ذات کی لگنی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ کانپ سے گئی تھی۔ کھڑکی ابھی بھی کھلی تھی۔ باہر سے آتی سرد ٹھنڈی ہوا کا اثر تھا یا پھر وہ حیرانگی سے کنگ رہ گئی تھی۔ پھر اس نے سر کو نفی میں حرکت دی۔ ذرا سا آگے ہو کر اس نے باہر نظر عامر کے روم کی بالکنی پر مرکوز کر دی، جہاں اب کوئی نہیں تھا۔ اپنا پیغام دیتا وہ کب کا اندر چلا گیا، جبکہ پیچھے آئلہ کے لیے سوچ کے کہیں در وا کر گیا تھا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اندر کہیں دور سے دبی دبی سی سرگوشی نما آواز آئی تھی۔ وہ ایسا بالکل کر سکتا ہے۔ اپنی بہن کے لیے یہ شخص کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ دماغ نے گویا ایک ایک لفظ کی تردید کرتے پورے وثوق سے نئی دلیل دی تھی۔ پچھلے کچھ عرصے سے عامر کتنا بدل گیا تھا۔ وہ سب آئلہ سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ اس عامر آفریدی اور پہلے کے عامر آفریدی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہ والا عامر آفریدی اپنی بہن کی خوشی، پروٹیکشن اور سیکیورٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اور اس کے لیے اگر آئلہ کو وہ مانگ لیتا تو کیا اس کے گھر والے اسے عامر کو سونپ دیتے؟ ایک بیٹی کو بچانے کے لیے وہ دوسری کا سودا بخوشی کر لیتے۔ بیٹے کی خوشی کے لیے کہا ایک اور بیٹی قربان ہونے جا رہی تھی۔ سوال تو لامتناع تھے، مگر ان کا جواب، اس کے سوالات کے جواب آئلہ کو محض وقت نے دینے تھے۔ یہ تو وقت نہیں طے کرنا تھا کوئی ناحق مارا جانے والا تھا یا پھر کوئی پورے حق سے اپنے اصل مقام پر جانے والا تھا۔ آئلہ بھی بے دہانی میں اسی جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا، جو اسے سلگا کر اب منظر سے ہٹ چکا تھا۔ بمشکل خود کو قابو کرتی وہ پیچھے ہٹی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی کو لاک کیا اور پردے اچھے سے آگے کو سرکاتی وہ یوں ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ماتھے پر آتی نمی کو بار بار صاف کر رہی تھی، جبکہ نظروں کے سامنے عامر آفریدی کی ابھی ابھی کی گئی حرکت پورے آب و تاب سے چمکتی اس کی جان لے رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ساتھ پڑے جگ سے پانی کے گلاس میں پانی انڈیلتے اس نے گلاس لبوں کو لگاتے جیسے خود کو تسلی دی تھی۔ لیکن اب آگے کیا ہونا تھا؟ اس کی زندگی اب کیا رخ موڑنے والی تھی؟ ان سب سوالات کے جواب اب وقت کے پاس تھے۔ اب اسے بے صبری سے سب گھر والوں کی واپسی کا انتظار تھا، تاکہ وہ اس اندیکھے خوف اور وہم سے خود کو نکال سکے، اس بات سے بالکل انجان کہ یہ وہم اور خوف اب اسے ساری عمر کے لیے جکڑنے والے تھے۔ گھڑی دن کے 12 بجے کا وقت دکھانے کے بعد اب جیسے ہر گزرتے سیکنڈ اس حال میں لگنے والے اگلے تماشے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ باہر کا موسم جتنا سرد و ٹھٹھرا دینے والا تھا، انیکسی کے اندر کا موسم بالکل اس کے الٹ تھا۔ بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ چکی تھی۔ عامر آفریدی نے جہاں زاویان آفریدی کی پراپرٹی کا آدھا حصہ آئلین کے نام کرنے کا کہا تو وہیں دوسری طرف آئلہ آفریدی کی رخصتی مانگی تھی۔ مہین بیگم نے اپنے بیٹے کے اس اکھڑ انداز میں اسے بے ساختہ گھورا تھا، جس کا خیر عامر نے کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ وہ سب کے درمیان راجہ اندر بنا بیٹھا تھا۔ زاویان آفریدی نے بھی گھور کر اپنے سامنے بیٹھے ان دونوں بہن بھائی کو دیکھا تھا۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ واضح طور پر اس کے اندر اٹھتے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ پراپرٹی، پیسے کی تو خیر یہاں کسی کو کوئی پرواہ تھی نہیں، ہاں مگر جس طرح وہ آئلہ کا مطالبہ کر رہا تھا، اس انداز نے صرف زاویان آفریدی کا ہی کیا باقی سب کا بھی پہلو بدلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سب جو کتنے ایمان اور محبت سے
आलीन को लेने आए थे वो इस वक्त दम सादे बेसुकूनी का शिकार थे। ज़ावियान अफरीदी की शिकायतें नज़रें आलीन पर जमी तो अच्छा खासा शर्मिंदा होते सर झुका गई। आयला ने बेशक उसे जो भी कहा सुनाया एक भाई की फिक्र में कहा था। यही वजह थी कि कल तक जो शिकायत उसे आयला से थी आज उसका शाहबा तक नहीं था। फिर जो बात आमिर ने कर दी थी इस मुतालबे ने और ज़ावियान अफरीदी की बोलती नज़रों से वो खुद शर्मिंदा सी होने लगी। वो जानती थी सब बस ज़मीना खातून की वजह से खामोश बैठे थे। आमिल हमारी ऐसी कोई शराइत नहीं है। माहीन बेगम ने माहौल के एकदम संजीदा खामोश हो जाने पर उसे आंखें दिखाते मगर बज़ाहिर कदरे मुस्कुराहट के साथ चबा चबा कर कहा था। जबकि अब की बार सबकी नज़रें आमिल और आइलीन से होती माहीन बेगम पर जा टिकी थी। क्यों माँ, मेरी ऐसी कोई नाजायज़ शर्तें तो नहीं? वैसे भी जब कल इनकी बेटी ने इस घर में आना है तो आज क्यों नहीं? आमिर टांग पर टांग चढ़ाए हनूज पुरसुकून अंदाज में बोलता बाकी सबका सुकून गारत करने की जैसे कसम खा चुका था। बेशक आमिर बेटा, आपका मुतालबा नाहक नहीं है, लेकिन अचानक से आयला की शादी के लिए ना तो हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं और ना ही आयला तैयार है। बिलाशुबा एक बड़े पैमाने पर शादी की तैयारी के लिए कुछ वक्त दरकार है। सलमान अफरीदी ने बात करते रसानत से उसे समझाना चाहा था। मत करें इतने बड़े पैमाने पर शादी। जहाँ तक बात है ज़हन बनने की तो मेरे ख्याल से जो रिश्ता बचपन से तय हो उसके लिए ज़हन अब तक के अरसे में तो आराम से बन चुका होना चाहिए है नहीं? आमिर ने नहायत ही तसल्ली से इस इतराज़ को भी रद्द किया। तुम्हारा बस दिमाग ख़राब हो चुका है और कोई बात नहीं। ज़ावियान अफरीदी ने सामने पड़े मेज़ पर हाथ मारते अपनी जगह से उठते कहा, शुक्र करो सिर्फ दिमाग ख़राब है, तुम्हारी तरह नीयत ख़राब नहीं। आमिर ने भी कहाँ चुप रहना सीखा था। आइलीन के साथ धोखे की शादी पर अच्छे से चोट कर गया तो बाकी सभी गहरी सांस भर कर रह गए। कभी ये दोनों बेहतरीन दोस्त हुआ करते थे। यही वजह थी कि अब जब वही दोस्ती दुश्मनी में बदलने लगी तो दोनों ही अच्छे से एक दूसरे की कमजोरियों पर वार करते खूब फ़ायदा उठा रहे थे। बकवास बंद। ज़ावियान बेटा वापस बैठ जाओ। इससे पहले कि ज़ावियान अफरीदी आमिल के गिरबान तक पहुंचता ज़मीना खातून ने एक नज़र इन दोनों को देखकर ज़ावियान की तसल्ली से वापस अपनी जगह बैठने की तलकीन की थी। ज़ावियान, बीबी की आवाज़ तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची क्या? सलमान अफरीदी ने जब हनूज इन दोनों को एक दूसरे को खून अशाम नजरों से घूरते देखा और इस तब में ज़ावियान ने अभी तक बैठने की जहमत भी नहीं की थी। यही वजह थी कि अब की बार सलमान अफरीदी ने उसे तनबीही अंदाज में घूरते कहा तो वो नाराज सा वापस बैठ गया। और तुम आमिल, बात तमीज़ के दायरे में रहकर करो। जब सामने से उसकी कीमती चीज़ मांगी जाती है ना तो लहजे को ज़रा नरम और बादब रखना चाहिए। सलमान अफरीदी के ज़ावियान को टोकने पर जहां आमिल के चेहरे पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट उभरी थी वहीं सलमान अफरीदी ने उसे भी ठीक ठाक जवाब दिया। इस पर वो गला खनखारते कदरे सीधा होकर बैठ गया। जो भी था आमिल अफरीदी अपने बाप के बाद सलमान अफरीदी की बेहद इज्जत करता था। यही वजह थी कि इस बार इनके यूं जता कर कहने पर वो कुछ जुज़बुज़ होता खामोश हो गया। बीबी, आप कहें, क्या कह रही थी आप? महीन बेगम का बस नहीं चल रहा था कि आमिल को यहाँ सबके सामने ही खड़ी खड़ी सुना देती मगर फिर जब्त करती तासुब भरी नज़रों से उसे घूरती वो ज़मीना खातून की जानिब मुतवज्जो हुई थी। आमिर की बात और मुतालबा नाहक बिल्कुल नहीं है। आयला मांग है उसकी, वो बचपन से आमिर के नाम बैठी है। शादी आज भी करनी है और कल भी। इसलिए बेहतर यही है कि रिश्तों का पास रखते हम आमिर को उसकी अमानत वापस करें। सलमान और सलेमान, आप लोग शादी की तैयारियां शुरू करें। कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वक्त कम है लेकिन अगर सब मिलकर काम संभाल लेंगे तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। ज़मीना खातून ने यह फैसला सलमान और सलमा की आंखों में रजामंदी देख कर ही लिया था। माहौल पर छाई सख्त संजीदा फिजा जैसे कदर छट गई तो सबने ही सुख का सांस लिया। ज़मीना खातून के इस फैसले पर ज़ावियान अफरीदी बिना किसी को कहे सुने सबको घूरते वहां से निकल गया। अपनी बहन को बलि का बकरा बनाकर वो अपने घर इस तरह तो आबाद नहीं करना चाहता था। कुछ वक्त पहले जो सबको लगा था कि दोनों खानदानों में जो वक्ती दूरियां आई थी वो मिट जाएंगी, लेकिन अब के हालात देख जैसे सभी चुप साध चुके थे। जाने अब आगे क्या होने वाला था।
आइलीन ज़ावियान आफरीदी की पुश्त को तब तक देखती रही जब तक वो मंजर से बिल्कुल ही गायब नहीं हो गया। इस दौरान आमिल की नज़रें भी अपनी बहन पर ही मरकूज़ थीं, और जब आइलीन ने किसी एहसास के तहत आमिल की जानिब देखा तो उसमें यही तहरीर रखी थी। ये बदलाव आया है ज़ावियान आफरीदी में। बेसाख्ता आइलीन ने आमिल की बोलती इस्तेज़ाइया नज़रों से नज़रें चुराते किचन में चाय के इंतज़ामात देखने चली गई, जबकि इसके बाद बाकी सब तो जो जो ज़रूरी काम थे आपस में बांटने लगे थे, ताकि कम वक्त में हर काम को खुश असलूबी से निभाने की कोशिश की जा सके।